فرنٹ کا آج عید میلاد النبی بھی ہے اور یہ شو اس لحاظ سے اسپیشل ہے کہ اس کے ٹاپک، اس کے سوالات اور اس کا جو ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بڑے خاص ہیں آج کے اس شو میں۔ عید میلاد النبی کی خوشی ہم سب کو مبارکباد، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، رحمت المسلمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے آج دنیا میں آمد کا دن ہے۔ ان کے مائنورٹیز کے حوالے سے جو ان کی پرسیپشن رہی وہ بھی آج ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بنیادی شو ہے وہ بیسکلی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان پہ ہے۔ ہم 4 سے 5 سوالات اپنے پینلز کے سامنے اٹھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس ویژن کے تحت فاؤنڈر آف پاکستان اس ملک کو بنایا، آج 2015 میں وہ ملک ان تمام کوارٹرز میں، یہ ملک ان تمام ڈومینز میں، اینٹیٹیز میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ آج کا اسپیشل شو آپ دیکھ رہے ہیں 8 سے 9، اور کل بھی آپ اس کو دیکھیں گے۔ اسی کی اگلی جو ایپیسوڈ ہوگا 7 to 9 PM۔ ہمارے آج کے پینلسٹ پہلے ان کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد جو سوالات ہم اٹھانا چاہتے ہیں آج اس خاص شو میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ میرے ساتھ بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب ہیں، بہت وارم ویلکمنگ کو۔ آسما جہانگیر صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افتخار احمد صاحب، ان کے ساتھ ہیں حیدر فاروق مودودی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم بخاری صاحب، عبد الرؤف صاحب۔ آپ ان کے پروگرامز دیکھتے رہیں، آپ کو بہت وارم ویلکم آپ تمام لوگوں کو، اور جو ہمارے DSNG لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں اور یا مقبول جان صاحب اور ہارون رشید صاحب، آپ تمام حضرات کو وارم ویلکم اس اسپیشل شو کے اندر۔ جو 4 سے 5 سوالات ویورز ہم سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں جناح کا پاکستان اور آج کا پاکستان، اس میں سب سے پہلے کہ پرچم میں سفید رنگ محض علامتی ہے یا واقعتاً اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان میں ہوا۔ ہم یہ بھی سوال آپ کے ساتھ رکھیں گے جسٹس منیر سے لے کے جسٹس افتخار چودھری تک کیا عدلیہ نے انصاف کیا؟ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی کشمکش نے قائد اعظم کے پرسیپشن آف جمہوریت، فلسفہ جمہوریت کو کس انداز میں متاثر کیا؟ ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھیں گے کہ عوام نے کرپشن اور ضمیر فروشی کو بڑھانے یا گھٹانے میں کیا کردار ادا کیا؟ اور آخری اور بہت اہم سوال کہ وہ کیا ہوا کہ وہ پاکستان جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، محض کچھ سالوں میں ڈھاکہ فال ہوا اور 2 لخت ہو گیا۔ ڈیبیٹ اوپن کرتا ہوں اقلیتوں کے رائٹ سے۔ آسما جہانگیر صاحبہ بڑی ویٹرن ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہیں ورلڈ وائڈ۔ پاکستان میں جو قائد اعظم کا پرسیپشن تھا، جو ان کی سپیچ ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، اس میں تو انہوں نے سب کو ایکول پولیٹیکل سٹیزن شپ کی بات کی۔ آج 2015 اور اس سے پیچھے جتنی دہائیاں گزری ہیں، آپ نے بڑے کلوزلی دیکھا ہے، آپ کام بھی کر رہی ہیں اس کے لیے، کس حد تک پاکستان نے لیٹ ڈاؤن کیا یا قائد اعظم کو جسٹیفائی کیا ہے ہیومن رائٹس کو لے کے اقلیتوں کے؟ دیکھیں کامران، یہاں پہ اب تاریخ کی بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ صحیح تاریخ کوئی بولنے نہیں دیتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ضرور یہ تقریر کی، مگر اس کے ساتھ ایک کنفیوژن بھی تھی۔ جب ایک ملک آپ مذہب کے نام پہ بناتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں سو کالڈ، وہ پھر اس کو لے کے آگے بھی چلتے ہیں۔ تو ایک ملک بنانا جو ہے وہ ایک ٹیکنیشین کا کام نہیں ہوتا، ایک سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ سیاستدان کو ویژنری ہونا پڑتا ہے۔ تو گویا انہوں نے پوری کوشش کی ایک طریقے سے، مگر ان کی اور بھی تقاریر ہیں جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، جہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ یہ کہا کہ ہم ایک اسلامک ملک بنا رہے ہیں، تو وہ کانٹرڈکشنز رہی۔ یہ قرآن شریف ہمارا دستور ہوگا، بالکل یہ کانٹرڈکشنز۔ ابھی روف صاحب کے پاس ایک تھی، میں دیکھ رہا تھا، میں آپ سے یہ عرض کری نا، تو وہ کانٹرڈکشن آج تک چل رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مذہب کے نام پہ ملک بنا اور ایتھنیسٹی کے نام پہ ملک ٹوٹا، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایک ڈویژن ضرور آتی ہے، اس کے بعد کاسٹ آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹینشنز ہمارے اس ملک میں، سندھ میں سندھیوں کی، بلوچ کی بڑھتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو پلے اپ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک اقلیتوں کا سوال ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو یہاں پہ وہ رہتے۔ یہاں پہ کرسچنز تھے، ہندوز تھے، اس شہر کے اندر پارسی تھے، ہم ان کے ساتھ کھیلے، ہم ان کے ساتھ بڑے ہوئے، وہ آج کہاں چلے گئے؟ کیا ہر ایک کو اپنا دل نہیں کرتا اپنے ملک میں رہنے کا؟ سوسائٹی انتہا پسند رہی ہے پاکستان کی۔ دیکھیں سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، ڈیفرنٹ سمجھا آپ نے، ہم نے دوسری کمیونٹی نہیں، سوسائٹی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کے رہے، کیونکہ جب آپ کی ریاست کا ایک سسٹم ہی ایسا انتہا پسند ہو جائے، جیسے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر انگریڈینٹس تو ہیں نا۔ مگر میں بڑی خوش ہوئی کہ چیزیں بدل رہی ہیں۔ ابھی اس سال کل ہی لاہور ہائی کورٹ بار میں چیف جسٹس آئے
اور سارے وکیل جھکا جھک بھرے ہوئے تھے جنہوں نے کٹھے مل کے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی, کرسمس بھی بنائی. اور اسی طرح مال روڈ پہ وہی لوگ ہیں نا جو ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھے تھے. آج کیسے وہ میری کرسمس کے انہوں نے بینرز لگائے ہوئے, تو بدلے تو صحیح. یہ بدلاؤ آ رہا ہے. حیدر فاروق مودودی صاحب, آپ نے تو پاکستان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا, جو قائد اعظم کا پرسیپشن تھا مائنورٹیز کو لے کے اور جو ہم نے طے کیے ہیں اتنے ڈیکیڈز, اس میں مائنورٹیز کو ساتھ کیا ہوا آپ کے نزدیک؟ بات یہ جو آسمان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان اسلام کے نام پہ بنائیں اور آپ کہیں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں گویا جو مسلم لیگ میں نہیں آیا وہ مسلمان نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, قرآن ہمارا دستور ہے. اور 11 اگست 1947 کو آپ کہیں کہ نہیں جناب یہاں ہندو مسلم سب برابر ہیں اور وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ترنگے کو وہ سلامی دیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مذہب کے نام پہ ایک ملک بنائیں اور اس میں یہ سب کچھ نہیں ہو؟ اس کے بعد تو پھر یہ سب کچھ ہونا تھا, یہ ممکن نہیں تھا یہ کہ اسے آپ اسے روک سکتے ہیں. آپ بولتا ہے کنفیوژن رہی ہے یہ؟ نہیں, کنفیوژن نہیں, بالکل ان کا کوئی ذہنی کلیئر نہیں تھا کہ یہ کیا. چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے والد نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا. لیکن قائد اعظم کی وکٹری تو ہے پولیٹیکل کہ وہی پھر آئے بھی. جی, قائد اعظم کی وکٹری نہیں, وہ انگریز کی وکٹری ہے. انگریز نے اسے توڑنا تھا, ہندوستان کو توڑ کے اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے پارا کرنا. بالکل ٹھیک. رؤف صاحب, واٹس یور ٹیک سر؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے میرے خیال میں, ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو ہمارے ہاں اس تفریق کو اور زیادہ شدت دیتی ہے کہ مائنورٹی اور یہ اور وہ شدت اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتوں نے جو ایک نعرہ لگایا ہے اور انفارچونیٹلی وہ عوام میں بھی پاپولر ہو گیا, وہ یہ ہے کہ اسلام کا یا مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بنائے. میرا خیال ہے مذہب کا کام اسٹیٹ بنانا ہے ہی نہیں. مذہب کا کام انسان بنانا ہے جو اسٹیٹ بنائے. اگر وہ اچھے انسان بن رہے ہوں اور اقلیتوں میں بھی اچھے انسان بن رہے ہیں تو سب مل کے ایک اچھی اسٹیٹ بنائیں گے. بہت اچھی بات. یہ خرابی جو آپ نے پیدا کی یہاں پہ, اب میں سندھ میں گیا اپنے پروگرام کے سلسلے میں, آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ ہندو لوگ جو ہیں ان سے جب ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کام کو روکیں کہ ہماری بچیوں کو اٹھا کے یہ زبردستی اغوا کر کے مسلمان کر کے ان کی شادی. اچھا, اب ہم یہ سوال کریں اپنی اقلیت, یعنی حقیقت میں جو آپ کا سوال ہے یہ ہمیں اقلیتوں سے پوچھنا چاہیے, بلکہ اقلیت کہنا بھی ایک مطلب تو مجھے تو ایک بہت بڑا یہ غلط کام لگتا ہے, زیادتی ہے ان کے ساتھ. ہم دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے اقلیتیں چلے قرار دیا ہوا ہے ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم خوش ہو, کیا تمہارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, کیا تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. میرا نہیں خیال کہ ہمارے ساتھ ہیں بشپ صاحب. جی, مطلب یہ تو بشپ صاحب تو بڑے لبرل آدمی ہیں, مطلب یہ ماشاءاللہ مطلب بشپ صاحب 47 سے آج تک کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس پاکستان کا؟ دیکھیں, میں دونوں باتیں کرنا چاہتا ہوں, صرف اقلیتوں کے حقوق سے نہیں. دیکھیں, یہ نعرہ ضرور ہے کہ پاکستان مذہب کے نام پر بنا. میں اس کا تھوڑا سا وہی چیز ہے لیکن تھوڑی سی فرق ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا. ان کی ساری سٹرگل مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھی. جب سے مسلم لیگ بنی اور جہاں جہاں مسلمانوں کے حقوق پامال ہوتے تھے وہ اس کے لیے کھڑے ہوتے رہے. اب رہی بات کہ بھی مذہب کی بات کہاں آئی. اب جو مسلمان ہیں ان کا کوئی مذہب تو ہے نا, تو انہیں اس کے لیے انکریج کرنا ہے. لیکن بار بار جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی اس بات کو انہوں نے اٹھنے نہیں دیا کہ کون سا اسلام, شیعہ اسلام, سنی اسلام یا دیوبندی یا جو اور ہیں, وہ اس لیے کہ اس سے ڈویژن ہو جاتی. اس لیے ان کا ایمفسس اس کے اوپر رہا. دوسرا جو ایمفسس ان کا رہا, جو اقلیتوں کو لے کر وہ چلتے رہے کہ ہم اقلیتوں کے لیے ایک الگ ملک بنا رہے ہیں. مسلمان happen to be the biggest minority out of all that. ایک ایگریمنٹ ہوا تھا among the minorities, سر آغا خان نے کیا. ٹھیک ہے, اس پر دوسری مائنورٹیز نے بھی کیا ہوگا لیکن کرسچنز نے ضرور اس پر دستخط کیے تھے. ٹھیک ہے, اور جو 1940 والا ہے یہاں پر لاہور ریزولوشن, اس میں خاص ایک دوسرا نمبر پیراگراف ہے جو اقلیتوں کے تحفظ, ان کے حقوق اور ان سب کی بات کرتے ہیں. اب جب پاکستان بنا
پاکستان تو اچیو کر لیا, پاکستان ایک ریئلٹی بن گیا, اب پاکستان کو چلانا کیسے ہے؟ پھر وہ وہاں انصاف ہوا آپ کے ساتھ؟ جی جب چلنا شروع ہوا پاکستان, وہاں انصاف ہوا آپ کے ساتھ؟ جی میں ایک سیکنڈ مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے دے پوائنٹ, کہ اس وقت سے بات آ گئی کہ we cease to be Muslim, we cease to be Hindu from today, we are beginning from this principle that we are equal citizens of this state. اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہم ایک ہیں, ہم پر قانون ایک جیسا ہوگا, ساری باتیں ایک جیسی ہوں گی, ہم ایک ہی ہیں. اس لیے ہم سیاسی طور پر اقلیت نہیں, مذہبی طور پر اقلیت ہے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن ہمیں ایکول رائٹ دیتا ہے. لیکن آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ تو نہیں بن سکتے, تو آپ سیاسی طور پر اب بات ہوئی نا, یہ بات کی باتیں ہیں. میں قائد اعظم تک آ رہا ہوں, 1947 کی تقریر جس کا کہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آئی تھنک ہی واز اے ویری کلیئر ہیڈڈ مین, اور پورا کلیئر تھے اس بات پر کہ کیا کرنا ہے. 1/3 of the speech is about اقلیتوں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہے. اب اس کے بعد 49 میں جو آئی ہے آبجیکٹیو ریزولوشن, اس کے بعد یہ باتیں آنی شروع ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں ایک غیر مسلم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, اب کوئی غیر مسلم وہ نہیں ہو سکتا, اور بھی حقوق ہمارے سلب ہوئے, اور بہت ساری باتیں ہوئیں. اور خاص طور پر ضیاء الحق صاحب نے تو پھر انتہائی کر دی. ٹھیک ہے, اور اب یہاں تک میں آپ لوگوں کو, لیکن سر میں آپ کو ایک بات پوچھنا ہوگا, جو کنسٹیٹیوشن پاکستان کا اس وقت ہے جس نے قرارداد مقاصد کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, وہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی تو آپ کو وہی سٹیٹس رہا نا آپ کا. وہ تو بھٹو صاحب تو ڈکٹیٹر نہیں تھے, بھٹو صاحب واز اے لبرل, ہی واز لیفٹسٹ, وہ تو بہت ایک ڈیموکریٹک شخص تھے پاکستان کی ریلیٹیو تاریخ میں اگر دیکھا جائے 71 تک, تو انہوں نے بھی چینج نہیں کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میجورٹی لوگوں کی ول تھی کہ قرارداد مقاصد کو اسے رکھا جائے؟ نہیں, دیکھیں قرارداد مقاصد اپ انٹل ضیاء الحق وہ پریمبل میں رہی. بھٹو صاحب نے بھی چینج کیا نا اس کو. نہیں دیکھیں اس کو پریمبل میں رکھا نا, آپریٹو کر دیا اس نے. ضیاء الحق نے سب سے زیادہ ظلم ضیاء الحق نے اس کو اپنا پارٹ بنا لیا 2 آرٹیکل کے تحت. ٹھیک ہے, لیکن میں بھٹو صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں بھی تھوڑی سی سٹڈی کر رہا ہوں. افتخار صاحب میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں, پھر مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے ان سے, ٹھیک ہے, کہ بھی میں کیا کہوں گا, کہ ان کی سوچ اور عمل میں کہاں کہاں فرق آیا, تضاد آیا. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن ایک بات میں آپ سے ایک بات کہنا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ مسلمانوں کے لیے بنایا, اگر مسلمانوں کے لیے پاکستان بننا تھا تو پھر تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں آنا چاہیے تھا, یا کم از کم ان کے لیے راستہ آپ کھلا رکھتے ہیں اسرائیل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مسلمانوں کو پاکستان کے نام پہ تقسیم کر دیں, پاکستان کے نام پہ تقسیم کر دیں. عملاً تو یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو پارا پارا کر دیا, تقسیم کر دیا. جی یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اور اس بات کا اس وقت وہ مولانا آزاد ہیں, انہوں نے لیٹرز ایکسچینج ہوئے تھے, جی وہ لیٹر بھی, اور ان کا ایک انٹرویو ہے جو چٹان میں چھپا تھا, اور وہ اٹس ورتھ ریڈنگ. ان کے 10 پوائنٹس میں سے 7 پوائنٹس وہ ہیں جو کہ فل ہو گئے. ہمارا یہی اختلاف مسلم لیگ اور جناح صاحب سے تھا کہ جناب یہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مسلمان تقسیم ہو جائیں گے, اور مسلمانوں کی تقسیم مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب, ہارون رشید صاحب کی طرف جاؤں گا. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ یہاں پہ ڈسکشن سن رہے ہیں, بیسکلی واٹس یور ٹیک آن اٹ, کنفیوژن سپیچ کے اوپر ہے قائد اعظم کی, یا قرارداد مقاصد کی وجہ سے ہے, یا سوسائٹی نے رائٹس نہیں دیے دوسری کمیونٹیز کو پاکستان میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے تقریر کی تھی, اس کے اوپر کچھ لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی کہ یہ تقریر کس قسم کی ہے, سیکولر ہے نہیں ہے, وہ بڑا تفصیلی بات ہے. قائد اعظم نے اس کا خود جواب دیا ہے. قائد اعظم جو تھے وہ 18 جنوری 1948 کو کراچی بار میں پہنچتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں there are certain people who want to create a mischief. کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں. Why this feeling of nervousness that the future constitution of Pakistan is going to be in conflict with Sharia law? یہ اس قسم کی نروسنس کیوں ہے کہ ہم شریعت کے قانون کے مطابق اپنا آئین نہیں بنائیں گے؟ شریعہ لاء کا لفظ ہے. Islamic principles today are as much applicable as they were 1300 years ago. اسی طرح applicable ہیں جس سے 1300 سال تو پہلے تھے. ایک بات یہ. اس کے بعد ان کی آخری تقریر ہے جو انہوں نے اپنی انتقال سے پہلے کی تھی, وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آج بھی ہر بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. مغربی تہذیب کا اتنا بڑا ناقد
बड़े सगीर पाक को इनमें कोई पैदा नहीं हुआ, कहा आई शैल वॉच with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. बात खत्म नहीं करते वो. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster. یعنی کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ اور آگے بہت باتیں کی ہیں کہ انہوں نے انسان کو حقوق نہیں دیے. یہ ہے قائد اعظم ویسٹ کا ناقد اسلامی قانون کو نافذ کرنے والا. یہ اور پھر بشپ صاحب جو ہے بشپ صاحب کی بات تو چلتے پھرتے اسلام کا نمونہ تھے. پولیٹیکل رائٹس تو پھر ان کے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتے, تو بات پھر اس میں ضیاء الحق کا قصور تو کوئی نہیں چلے گا. یہ تو پھر قائد بھی نہیں جاتے تھے جس وقت آپ کے بغول نہیں, انہوں نے تو اس کو جوینال منڈل کو وزیر قانون بنایا تھا, وہ بیچارہ بھاگ گیا تھا. آپ میری بات تو سن لیں, آپ جوگندر ناتھ منڈل بھی بن سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ تابع ہے تو بن سکتا ہے, بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اسلام کے قوانین کے تحت آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت, اور 11 اگست کی تقریر جو ہے یہ میثاق مدینہ کی مکمل نقل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا, یہودی ساتھ تھے, عیسائی ساتھ تھے. رائٹ. اور یہ صاحب آپ کیسی والی بات کرتے ہو, افتخار صاحب کو لوں گا اس پہ. جی اور یہ 49 اس کے کلازز ہیں, 49 کلازز ہیں, 3 ایکسکلوژن کلازز ہیں میثاق مدینہ کی, اور 3 ایکسکلوژن آلریڈی ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا وہ, اور اس کے اندر میثاق مدینہ نے درمیان تھا. یہ تو بتا دو. ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. افتخار صاحب بھائی آپ یا تو ان کو بولے چپ کرائیں. نہیں, اور یہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب یہ میں کمنٹ لوں گا. شاید مجھے یہ کہنا ہے کہ اس پہ تو بحث کرنی ہی فضول ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا. اچھا, یہ کنٹری بنی مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں, مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور جی, وہ آپ کے والد صاحب کا موقف ہے. یہ کنٹری مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے, ویلفیئر آف دا مسلمز کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می. میں تو ان کی احترام میں بات کر رہا ہوں, اوریہ مقبول جان کی. اوریہ مقبول جان نے جس طریقے سے مذمت کی ہے مغربی تہذیب کی, خود میں اور اوریہ مقبول جان یہ گلے میں جو ٹائیاں لگا کے بیٹھے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے ہم کتنے کمیٹڈ ہیں اپنی سوچ اور اپنی فکر سے. ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے, ان کا احساس تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان کی مساجد کا مسئلہ نہیں تھا, ان کی نمازوں پر پابندی کا مسئلہ نہیں تھا, ان کے عید میلاد النبی منانے کے روز پہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا معاشی, اقتصادی, عزت کا, ان کی پوزیشن کا. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے. جتنا قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشش کی اکٹھا رہنے کی, شاید ہی کسی لیڈر نے کی ہو. اینڈ تک کیجیے کیبنٹ مان لیا. میں کہتا ہوں آپ پورا پڑھیں, کیبنٹ کو چھوڑیں. آپ کسی ٹائم سے 1927 سے لے کے 1947 تک اس 20 سالوں کو لے لیں, جتنی کوشش قائد اعظم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن 1937 کے جو انتخابات ہوئے, اس میں ہندو کا جو ہندوازم تھا اگینسٹ مسلم وہ کھل کے آ گیا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے بندے ماترم کا جب گانا دے دیا تو پھر بہت مشکل ہو گیا تھا. پھر قائد اعظم نے کہا کہ یہاں 2 تہذیبیں بستی ہیں. بات تہذیبوں کی ہوئی, بات دین کی نہیں ہوئی, بات تہذیبوں کی ہوئی, ثقافت کی بھی ہوئی. ان کو صرف اسلام کی بات یاد رہ جاتی ہے. ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا, ہم اپنے قوانین کے مطابق, اپنی روایات کے مطابق ایک ایسے ملک میں زندگی گزاریں جہاں پہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں, جہاں پہ وسائل ہمارے پاس ہوں اور ہم اس کو استعمال کر سکیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے جن کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تحریک سے, سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی کے, کچھ علماء نے بیٹھ کے 22 نکات ڈرافٹ کر لیے اور لیاقت علی خان جیسے آدمی پر ٹھونس دیے. وہ لیاقت علی خان جس کی کوئی کانسٹیٹیوئنسی تھی نہیں, اس نے کسی سے کنسلٹ کیے بغیر, مجھے ریکارڈ میں کہیں نہیں ملتا مسلم لیگ کے ریکارڈ میں کہ وہ جو قرارداد مقاصد جس کو آپ بہت بات کرتے ہیں, یہ کبھی بھی مسلم لیگ کے کسی بھی اجلاس میں زیر بحث آئی ہو. آپ بیگم شاہ نواز کی کتاب پڑھ لیجئے, لکھا ہوا سب کچھ لکھا ہوا ہے کس طرح لیاقت علی خان نے منور کیا اور دھمکی دی اسے کہ تم بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں, اور کیا کہہ رہا ہوں. جی
میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی کسی اجلاس کے اندر بھی نہیں ہے. اور میں ایک بات اور شاید کامران آپ کو جی بتاؤں, سر بتائیے. مسلم لیگ واحد سیاسی جماعت ہے اور کانگریس جن کا ریکارڈ موجود ہے, ان کے ہر اجلاس کا ریکارڈ موجود ہے, ان کے ہر اجلاس میں جو قراردادیں پاس ہوتی آپ کا پوائنٹ کیا سر؟ مائی پوائنٹ از ویری کلیئر. کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ کلیئر کریں پوائنٹ کیا مائی ہے. پوائنٹ از ویری کلیئر. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا وہ یہ نہیں ہے, کس بنیاد پہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس نے کوئی فنڈامنٹلسٹ پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. اس نے ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی جس میں برابر کی حقوق ہو, مسلمانوں کو اقتصادی حقوق بھی ہو, معاشی حقوق بھی ہو. آپ کیا بات سر ایک آپ سے ایک سوال ہے میرا. جی کیجئے. سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اور یہ سب ایک منٹ آ رہا ہوں ان کے بہت پیٹ میں درد ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے کسی ایک شخصیت کو جس نے اس ضیاء الحق کے بعد جس نے اس ملک کو اسلام کے بہت قریب کر دیا, وہ تھے بھٹو صاحب. قادیانی غلام مسلم. سر میں بتا رہا ہوں نا, وہ ایک پرسنالٹی تھے بہت بڑی. سر سن تو لیں سر. افتخار صاحب میں نہیں کہہ رہا, میرا کوئی بحث نہیں ہے. آج آپ نے بھٹو صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اسلام کے قریب کیا اس ملک کو. قادیانیوں کو پہلے مجھے بتائیں شراب پہ جیسی بری چیز پہ پابندی لگائی, جمعے کی نماز اعلان کیا, جمعے کی نماز پہلے بھی تھی, جمعے کی چھٹی, سوری جمعے کی پہلے بھی تھی, سر پہلے نہیں تھی, جو تھی نہیں سر تھی پاکستان میں. پورا پیرل کہہ رہا نہیں تھی سمجھ آپ. افتخار ایک بات بتائیے آپ مجھے. بھٹو صاحب کو سلام کریں, اسلام کے لیے وہ جو کام قائد اعظم نہیں کر سکے, ضیاء الحق نہیں کر سکے, تو بھٹو صاحب نے کیا. بحث میں لا کے بحث کو تباہ برباد کرنے کا میرا سوال تھا سر, میرا سوال غلط ہے. میرا سوال جو نہیں ہے, سوال تھا, پہلے بات میری سن لو. نہیں آپ بولے, آپ سے سوال کیا میں نے. قرارداد مقاصد کہاں سے آئی؟ جی قرارداد مقاصد کو پاکستان مسلم لیگ کی کس باڈی نے اپروو کیا؟ فرسٹ کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے پاس کیا ہے. کس نے؟ فرسٹ کنسٹیٹیوٹ اور اسمبلی. یار میں کہتا ہوں آئی کہاں سے؟ آپ کے بھٹو صاحب کے دستور نے اسے ایکسپٹ کیا. بات کی بات ہے. الیکٹڈ لوگوں نے. جی آسما صاحب, میں آپ سے ایک عرض کروں افتخار صاحب, جو تاریخ ہے اس کو ہم شاؤٹ کرنے سے بھلا نہیں سکتے, مگر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد جو تھے وہ جس دن بجٹ سیشن تھا اس دن پیش کیا گیا, اسمبلی میں ہریڈلی پیش کیا گیا, یہاں تک کہ کورم بھی پورا نہیں تھا, یہاں تک کہ ایسٹ پاکستان کے بے شمار ممبران نے اٹھ کے کہا جناب ہمارے لوگ تو واپس جا چکے ہیں ڈھاکہ, آپ یہ اتنی بڑی چیز لے آئے ایجنڈے پہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود یہ رش تھرو کیا گیا, اور جو لا منسٹر ہے, اور جو لا منسٹر, نہیں میں تو بات کر, جو لا منسٹر ہے اس نے ریزائن کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں بات, مگر مجھے آپ بتائیں کہ ابھی رؤف صاحب نے عرض کیا جس کے اوپر ہم سب نے سر ہلایا کہ اسٹیٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے مذہب کے اندر. اگر ایسی بات ہے تو کیا پھر اسٹیٹ کو کسی کو نان مسلم قرار دینے کا حق تھا, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, چاہے میں اس مذہب سے اگری کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, مگر پھر وہ بھٹو صاحب کے تھے, وہ ضیاء الحق نہیں تھا. ہاں ضیاء الحق میڈ اٹ ورس. میں تو اس رستے کے ہی خلاف ہوں, آپ سمجھ نہیں رہی. میں پلیز آپ جو کہ آپ میری بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے, آپ کی مرضی. میں کہتا ہوں قائد اعظم ایک ملک بنا رہے تھے مسلمانوں کے لیے, اور یہ قرارداد مقاصد کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ کی کسی میری بات سنیں, میں آپ سے ایک کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میرے لیے یہ بحث جو ہے نا, یہ اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ میں ایک ملک کو دیکھتی ہوں, ایک اٹ از اے سیاسی اینٹی, ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, ایک آپ نے بنایا وہاں ایسٹ میں, ایک آپ نے بنایا ویسٹ میں, بیچ میں آپ کے دشمن ہیں. ایک بولتا بنگالی, باقی پھر آپ لائے اردو زبان کے, اور پھر آپ نے نیشنل اینتھم فارسی میں, آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے سب کچھ اردو میں کرو, تو پہلے نیشنل اینتھم تو اردو میں کر لو بھیا. آسما پھر ہم آپ کنفیوز لوگ ہیں. آسما نے اور یہ مقبول جان نے بہت خوبصورتی سے 3 تقریروں کا حوالہ دے کے ہمیں پھنسا دیا ہے. میں ایک بات پڑھ چکی ہوں, میں ایک بات اور یہ مقبول جان سے مجھے کہنے دو, میرا ایک سوال ہے اور یہ مقبول جان سے اور ان تمام پاکستان کے دانشوروں سے جو قرارداد مقاصد کے سب سے بڑے حامی ہیں, کہ یہ قرارداد مقاصد کیا پاکستان مسلم لیگ کی کسی کمیٹی نے اپروو کی تھی؟
اچھا سر اب میں آگے پوچھتا ہوں اگر کی تھی تو پھر سو میں عرض کر جاتا ہوں اگر کی بھی تھی تو ایک سو منٹ میں ایک تاریخی واقعہ ان کے یاد دلا دوں. ہمارے والد اس زمانے میں جیل میں تھے. چودھری محمد علی وہ مسودہ لے کر آئے تھے, جو سیکٹری تھے وہ لے کے آئے تھے اور ان کو دکھانے کے لیے, اور ان سے دستخط کروا کے لے گئے تھے. اور جب وہ رہا ہوئے ان سے اخبار والوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے قرارداد مقاصد کے بارے میں, تو انہوں نے کہا یہ وہ بارش ہے جس کے برسنے سے پہلے نہ کوئی گھٹا اٹھی نہ بعد میں کوئی ریزگی پیدا ہوئی. یہ آن ریکارڈ بخاری صاحب ہسٹری ہماری جو ہے وہ اتنی سر ایک منٹ اور صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف بھی. ہسٹری ہماری اتنی کنفیوز ہے کہ آج پہلی بات تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور نیریٹو سے ہم نے پاکستان کی قرارداد مقاصد کو دیکھنا ہے, جو آپ کے پریمول کا حصہ ہے, جو آپ کے کنسٹیٹیوشن کی فاؤنڈیشن ہے فرام فرسٹ ڈے ٹل لاسٹ ٹل ٹوڈے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پینل میں سب سے کم علم آدمی ہوں اور کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا, لیکن 2-4 گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج پروگرام میں بیٹھ کے پہلی دفعہ یہ پتا چلا کس پروگرام میں جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں وہ در حقیقت مولانا محمد علی جناح تھے, اور یہ میرے لیے بہت ہی عجیب بات ہے. بخاری صاحب بالکل دیکھیے انہوں نے جس ملک کی بنیاد رکھی وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ والی بات بالکل ٹھیک ہے. جو لا الہ لے کے رہیں گے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ پولیٹیکل سلوگن تھا اس موومنٹ کا جس کے نتیجے میں یہ ملک تشکیل پایا. جناح کے بارے میں یہ اسیوم کر لینا کہ وہ مذہب کے بارے میں اتنے سینسٹیو تھے کہ ان کے اسٹیٹ کی بنیاد مذہب تھا, میں سننے اور بولنے سے قاصر ہوں, میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا. دوسری بات, ہم نے ان کے ساتھ کیا ہم نے انہیں ایک نماز میں اچکن کیا پہنوا دی, مڑ کے وہ اچکن ہم نے ان کو اتارنے نہیں دی. جو دنیا کا پورٹریٹ ہے وہ اچکن میں ہے. ان کا لائف سٹائل تو دیکھیں کیا ہے. وہ دنیا کا ویل ڈریسڈ آدمی تھا اپنی لائف میں قرار شدہ. ہم نے قائد اعظم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کے نتیجے میں ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. میرے خیال سے آج کا پاکستان نہ ان کے کانسیپٹ کے قریب ہے نہ وہ یہ چاہتے تھے. ہم ان کے منہ میں زبان ٹھونس کے قائد اعظم کے اقوال کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, اس کی ذمہ داری کسی کو لینا ہے. نصاب میں جو قائد اعظم ہم تک پہنچا تھا میری ایج گروپ کے, میں بوڑھا آدمی ہوں, وہ اب نہیں ہے. اب تو کوئی اور قائد اعظم ہے محمد علی جناح جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے. بات بتائیے کہ جو ہندوستان کی مسلمان پاپولیشن تھی ان کو آپ نے یہ پولیٹیکل سلوگن یا نظریہ دیا کہ یہ جو نیبر میں ہندو ہے بیسکلی یہ اور ہم تو ایک ہے ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس کو تم مام سمجھتے اس کی ہم قربانی کرتے ہیں, کھاتے ہیں گوشت کو. تو مذہب کو آپ لے آئے نا بیچ میں. نہیں سر میری پوری سوال تو سن لیں سر, یہ بہت بڑی مذہبی ڈیبیٹ ہے نا جب آپ گاندھی اور جناح کے جو قوموں کی بات ہے, یہ دو قوموں کی بات ہے. دو قومیں کس بات پہ ڈفرنٹ, بہت اچھی بات ہے. دو قومیں کس بات پہ ڈفرنٹ تھیں. کلچر مسلمانوں کے کلچر تہذیب مذہب کے نام پہ تھا نا, کہ ہمارے مذہب اسلام میں ناچ گانا نہیں ہے, ہندوازم میں ناچ گانا. یہ پروٹیکشن ٹو دا رائٹس آف مائنورٹیز کی بات تھی. دیکھیں نہ بھولیے کہ کیبنٹ مشن پلان میں قائد اعظم محمد علی جناح, اور یہ بخاری صاحب کی بات میں بالکل صحیح کہتی ہوں, میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ جب وہ ایم.اے. جناح سے ٹریول کیے تو قائد اعظم محمد علی جناح تو وہ سوٹ بھی بدل گیا, کھانا پینا بھی بدل گیا, اور وہ سوچیں بھی بدلی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے کیا. بہرحال آپ لوگوں نے میرا سوال پورا نہیں دیا, لیکن اب وقت ہوگا بریک کا, ایک بریک لیں گے پھر اس کو واپس آئیں گے اسی پروگرام میں. With a very warm welcome to this special show. ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان, ان کی ویژن, اور آج 2015 کا پاکستان. کس حد تک اقلیتوں کے رائٹس پہ بھی بات چل رہی تھی, اگر اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. اور مقبول جان صاحب آپ کا لاسٹ ٹیک, اور پھر میں باقی اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو پینلسٹ ان سے بھی آخری بات کر کے اگلے کوشچن موو کروں گا. اور یہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لباس کی بنیاد پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ویسٹرن سیولائزیشن میں جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خریداری جو تھی وہ رومن پینٹ تھی, اور آپ نے کہا تھا یہ سطر اس کے لیے بہترین ہے. حضرت عمر نے کسروانی کباب پہنی ہے, پہنی نہیں تھی کبھی. سن لیں جی یار, چپ کراؤ ان لوگوں کو. جی تمیز سکھاؤ لوگوں کو. حیدر صاحب سن لیں ذرا. یہ شٹ اپ. حیدر صاحب جی. اور یہ صاحب شٹ اپ یو. سر چلے آپس میں کراس ٹاک نہ کریں پلیز پلیز. جی اور یہ صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ. بے ایمان انسان. اچھا آپ نے کہا آپ کے فکرے موجود ہیں, ٹھیک, اور یہ جو شلوار قمیض ہے یہ تو بنیادی طور پر ٹرکوں کی تھی اور کردوں کا لباس تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ لباس, میں شلوار قمیض پینٹ پہنتا ہوں
اور اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ میں ایک سیکولر لبرل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ سے زیادتی کی ہے. میں نے قائد اعظم کی تقریریں پیش کی. اب میں ایک ایسا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو قائد اعظم نے 1947 میں پہلے میں پیش کروں گا. یہ میں سیکٹری آرکائیوز کے طور پہ ایک ذمہ داری کے طور پہ پیش کرتا ہوں. پاکستان کا جو آرکائیوز ہے اٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ آرکائیوز آف دا ورلڈ. اس ڈاکومنٹ کو ذرا کلوز کیجئے گا. زوم کریں جی ڈاکومنٹ. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں قائد اعظم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. ایجوکیشن، ایجوکیشن، تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ جو تھے یہ سارے کے سارے انگریز نے بنائے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن اور اس کو علامہ محمد اسد کو اس کا سربراہ بنایا تھا. اور علامہ اسد اپنے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو میں ڈاکومنٹ ہسٹورک ڈاکومنٹ اگست 1947 کی 27 تاریخ کو بنا ہے. اور یہ شخص کہتا ہے ان ویو آف دا سنیں نا قائدان کرنا. انہوں نے 4 ذمہ داریاں دی علامہ اسد کو. اسلامک ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے، اسلامک اکنامک سسٹم بنانے کے لیے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم بنانے کے لیے. اور اس میں وہ کہتا ہے ان ویو آف دا great changes both physical and spiritual which the Muslims millat in our country is undergoing in these days, the government has found it advisable to create a new department which would deal with certain problems arising from those changes. The ultimate aim of this department is to help our country to reconstruct its life on Islamic lines, and therefore it has been named یہ ہے قائد اعظم کا aim. اب آتا ہے اقلیتوں کی بات. پہلی بات تو یہ ہے آپ کہتے ہیں مذہب نے اقلیتوں کے حقوق نہیں دینے دیے. ٹھیک، آپ کے پڑوس میں ایک ملک آزاد ہوا وہ تو سیکولر نام پہ آزاد ہوا. وہاں انسان سے زیادہ جانور کی عزت ہے، وہاں گائے کی زیادہ عزت ہے. ایک اقلیت کا انسان گائے سے زیادہ بدترین زندگی گزارتا ہے. وہاں 40% سچ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ 40 وہاں سیکولر تھے، وہاں مل گئے حقوق. ایک منٹ بشپ صاحب، انڈیا میں مائنورٹی اور پاکستان کی مائنورٹی کا کمپیریزن کر دیں گے کوئکلی. مجھے نہیں کوئی کمپیریزن نہیں. دیکھیں ریلیٹو بات سر میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، بشپ صاحب سے پوچھ رہا ہوں نا. آپ کہتے ہو یہاں اور یہ صاحب ایک منٹ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے. جی بشپ صاحب. میں کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کو تیار نہیں. میں وہ چاہتا ہوں جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں سے وعدے کیے. اور وہ کیا تھے؟ اور وہ وعدے تھے کہ ایکول ٹریٹمنٹ، فل پارٹیسپیشن ان دا نیشنل اینڈ پولیٹیکل لائف آف دا کنٹری نہیں ملے. کس طرح نہیں ملے؟ نہیں ملے. کوئی ایک دو چیزیں کوئی بتائے آپ کے سامنے ہے. جو ہمارے تو آج تک ہماری شادیاں بھی رجسٹر نہیں ہوتی. اچھا ہے یہ تو دور کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارا نہیں ہو سکتا اور پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا ہے جی. اور کتنی ساری ڈسکریمنیشنز کا میں ذکر کروں. آج تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کو لینے کی بات ہے. اس کو لے، اس میں صفائی سے کہا کہ the state will have nothing to do with religion. یہاں ریلیجن ہی سارا کچھ بن گیا. شادیاں تو رجسٹر نہیں ہوتی. جی بالکل یہ بات صحیح ہے. لیکن ایک اور چیز، مطلب یہ سپیچ کی بات کر رہے ہیں بہت سارے. میرے سامنے بھی ایک تقریر ہے. اب یا تو کہیں کہ یہ تقریریں غلط ہیں اور صرف ایک ہی تقریر جو یہاں پہ پڑھی ہے. یہ ہے کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں، خصوصاً غریب لوگوں کے لیے وقف کرنا ہوگی. ہم جتنی زیادہ قربانیاں دینا اور تکلیفیں سہیں گے اتنی پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے. اب یہ غریب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی غیر مسلموں یا مسلموں کی بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور فلاحی اسٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، فلاح و بہبود کی بات ہو رہی ہے. وہ فلاح و بہبود جو ہے وہ کسی عیسائی، ہندو مذہب کے اس سے ہٹ کے لارجر ہو کے بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ ہم نے جی بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں دو چیز بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بخاری صاحب سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ان کا جو میک اپ تھا اور جس طریقے سے وہ کانگریس میں تھے پہلے، بڑا لبرل میک اپ تھا. وہ تو آہستہ آہستہ سیاست میں آ کے اور وہ سیاسی لوگ کانگریس نے مجبور بھی کیا، کانگریس نے مجبور کیا اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں بھی. اور پھر جب پاکستان بن گیا تو یہاں پہ جس قسم کے لوگ آگے آئے. دیکھیں پاکستان میں میں آپ کو معذرت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سے ایک ڈیپ سٹیٹ رہی ہے اور اس ڈیپ سٹیٹ نے مذہب کو بڑی بری طریقے سے استعمال کیا. اور وہ لوگ یہاں پہ جنم لیے جو کہ دھکوں کی طرح انہوں نے ہمارا خون چوسا اور وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پل کے انہوں نے اس ملک کی سوچ کو برباد کیا، اس ملک کو آگے پروگریس کرنے سے برباد کیا. باقی آپ کہتے ہیں کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہ سیکولر ہے، وہاں پہ اقلیت ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے.
آپ اگر کہیں اور بھی سیکولر ملکوں میں اب چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ریلیجس انٹالرنس یعنی کہ جو مذہب کی انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مگر ایک بات ہے کہ انڈیا میں اگر اسٹیٹ سیکولر نہ ہوتا تو جس قسم کی بربریت وہاں پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے مذہب کے بنیاد کے اوپر تو ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. مگر اسٹیٹ کی سیکولرزم جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے. ہمارے الٹا حساب اگر آپ اجازت دیں ہمارے الٹا حساب تھوڑا سا اضافہ کروں. دیکھیے جو یورپ ہے اس کے اندر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائی جو ہے وہ کتنی پرانی ہے لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ ریلیجن کو بیس نہیں بناتی ہے. آپ انڈیا کے اندر آ جائیے وہاں دیکھ لیں 9/11 کے بعد آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا ہے. وہ جو بہت ٹالرنٹ سوسائٹی تھی وہ اینٹی مسلم ہو گئی, اینٹی پاکستانی. ایک بریک لیں گے ویورز کو واپس آئیں گے اسی پروگرام میں. ویورز یہ بہت وارم ویلکم بیک. یہ جو اسپیشل شو ہے یہ کل بھی جاری ہے, کل 7 سے 9 آپ اس کو دیکھ سکیں گے. آج ہم نے بات کی اقلیتوں کے حوالے سے, قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے. آپ ہمیں ہمیشہ اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ریسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں ان کی ویوز کے متعلق ایگری اور ڈس ایگری آپ کر سکتے ہیں. ہمیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کر سکتے ہیں. کل دوبارہ اسی پینل کے ساتھ پاکستان کی کچھ اور اہم موضوعات جس میں ہم نے شروع پروگرام کے اوپننگ میں آپ کو بتایا تھا اس پر بات کی جائے گی. کل 7 سے 9 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت.